अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखें। इमरान खान इज़ ऑन फायर। नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान जो टकराव है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। और जिस तरह का रवैया मौजूदा हुकूमत का है या मौजूदा निज़ाम का है, उसे देखते हुए इमरान खान साहब की आज की जो गुफ्तगू अडियाला जेल से बाहर आई है, पूरे दिन अडियाला के बाहर क्या होता रहा, लंबी तफसील में मैं नहीं जाऊंगी। खान साहब की बहनों को आज धक्के भी लगे और ये जो तस्हीर की गई है इन बुजुर्ग गैर सियासी खवातीन की, जो सिर्फ अपने भाई से मुलाकात, जो इनका हक है और मंगल का दिन मुलाकात के लिए फैमिली से मुतय्यन है और मुलाकात नहीं करवाई जाती और इन्हें जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं। ये तारीख का हिस्सा है। ये तज़हीक ये कौम भूलेगी नहीं, इसे हमेशा याद रखा जाएगा और कल फिर कोई औरत कार्ड भी नहीं खेलेगा इस मुल्क में। इलाकियात तबाह करके रखती है इस मुल्क के अंदर। नाज़रीन, खान साहब का जो पैगाम आया है, एक तो सलमान अकरम राजा जो खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करने के हवाले से एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो पेश होते हैं और वो कहते हैं कि ज़ाहिर है केस के हवाले से हदायत लेनी है, जिसके खिलाफ केस है खान साहब के खिलाफ, तो मुझे मिलना है उनसे, मेरी मुलाकात करवाई जाए। जज साहब एक ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर लेकर अडियाला जेल जाते हैं, मगर उनकी मुलाकात नहीं होती। फिर डॉक्टर अज़मा जब खान साहब से मुलाकात करके आते हैं तो वो ये बताती है कि खान साहब ने कहा है कि जो मुज़ाकरात की बात चल रही थी ना, साहब भी कुछ लोग जाकर मिले थे। इनको अचानक से हमदर्दी होगी खान से, सॉरी थोड़ा सा मेरा गला खराब, हमदर्दी होगी इनको इमरान खान से कि भाई इनको हमने रिहा कराना है, जबकि इन लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो पीटीआई छोड़ के कब के चले गए थे, लेकिन इनको लॉन्च किया गया था इन मोरों को। तो खान साहब ने ये कहा है कि फार्म 47 के जाली वज़ीर आज़म से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। और फिर खान साहब ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, ये वही वज़ीर आज़म है ना नाज़रीन, के सुहेल अफरीदी ने रिसेंटली कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, और फार्म 47 का वज़ीर आज़म ये कहता है कि मैं पूछ कर बताता हूँ। ये जिनकी हैसियत हो, जो मुलाकात तक नहीं करवा सकते पार्टी रहनुमाओं की बहनों की खान साहब से, तो उनके साथ बात करने की तो कोई तुक बनती ही नहीं है, क्योंकि इनकी औकात और हैसियत है ही नहीं है। और फिर खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात की बात है उसके ऊपर ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई बातचीत नहीं, निश्ता। क्यों? क्योंकि जब भी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की है तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुजालिम पहले से बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के ऊपर एक ज़हनी मरीज शख्स मुसल्लत है। हाई खतरनाक जुमला नाज़रीन, यहाँ से आप इस शख्स का जिगरा देखें कि ये खान साहब पहले से ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और खान साहब ने कहा कि ये जो शख्स है ये ज़हनी मरीज है, इसका जितना भी टेन्योर गुजरा है, जितना जुल्म इस शख्स ने किया है, तारीख आप उठाकर देख ले, आपको नहीं मिले। उन्होंने हवाला दिया है मुरीद के में जो गोलियां चली हैं, 26 नवंबर को जो गोलियां चली, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों के ऊपर पुरम तहरीक वहाँ जो एहतजाज था उनके ऊपर गोलियां चली। हाँ साहब ने ये सारा हवाला दिया। उन्होंने कहा ना तो इसने बच्चों को छोड़ा है, ना इसने औरतों को छोड़ा है, ना ज़ईफ बुजुर्ग लोगों को छोड़ा है, कि ये ज़हनी मरीज शख्स है। ये इमरान खान साहब ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कसूर है उनका, कैंसर सर्वाइवल एक खातून 75 साल की, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी, जबकि जिन्होंने छोड़ी आपको पता है उनके ऊपर कोई केस नहीं है, क्योंकि नो भी फॉल्स फ्लैग ड्रामा था एस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई को तोड़ने के लिए। तो फिर खान साहब ने कहा कि एक इस तरह का जो आदमी होता है ना, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो शख्स है इस मुल्क के अंदर सिर्फ इसका निज़ाम, इसका लॉ है, ये निज़ाम जो है वो सिर्फ आसुमला के अंडर है, एक शख्स का कानून, मुल्क की अखलाकियात इसने ख़त्म कर दिए हैं। और फिर खान साहब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई बात नहीं करेगी, लेकिन जो अलायंस है महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अब वो फैसले करेंगे। कोई बात करेंगे तो वो करेंगे, पीटीआई का कोई इससे ताल्लुक नहीं। उन्होंने पीटीआई को मना कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बात नहीं करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह कैद तन्हाई में मुझे और मेरी बीवी को, बुशरा बीवी को रखा है, पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदियों के साथ इस तरह का सलूक नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आंसू मुनीर की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मौत कबूल कर लूंगा, या सारी जिंदगी जेल में रहना पसंद कर लूंगा। फिर पाकिस्तान की आवाम के साथ खान साहब ने गिला किया, एक बात उन्होंने बड़ी आम की। उन्होंने कहा कि जब तक आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते, जब आप अपने आप को तैयार नहीं करते, तो फिर हालत नहीं बदला करती है। ये तो वही है ना, जिस तरह के अवाम होती है हुक्मरान भी आपको उसी तरह के।
عمران خان کو پھر یہ قوم ڈیزرو نہیں کرتی. اگر ڈیزرو کرتے ہوتے تو وہ جیل میں نہ ہوتے 2.25 سال سے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آزادی یا موت. انہوں نے کہا کہ اقوام جو ہے ایک قوم کے طور پر ذہنی طور پر جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں آزادی نہیں ملے گی. اس قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ایک قوم بن جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, نکلو اپنے حقوق کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ پر مکمل ان کو بھروسہ ہے, وہ جو ہدایات دیں گے ان کے ذریعے دیں گے. باہر پھر کنفیوژن ہوتی ہے جب مختلف لوگ آ کر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا ناظرین, یہ پی ٹی آئی نے تو کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا. اگر اس وقت ہم ملک کی مجموعی صورتحال دیکھیں, ملک کا ہر طبقہ, صحافیوں کے اوپر پی کا ایکٹ لگا ہوا ہے, عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, کوئی بھی عام پاکستانی جس کی ان کو بات پسند نہیں ہے تو اٹھا کے لیے جاتے ہیں. تو یہ خان نے ٹھیکہ لیا ہوا, صحافیوں کو باہر آنا چاہیے. اسی طرح سے وکلا, جو 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے, 1973 کا جو آئین ہے اس کی روح کو ختم کیا جا رہا ہے. اور 78 سالہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی جمہوریت اور آئین کے اوپر یہ ایک بدترین حملہ ہے. ریاستی ڈھانچے کو, بنیادی جو ڈھانچہ اسے چھیڑا جا رہا ہے. ساری جو طاقت ہے وہ ایک شخص کو منتقل کی جا رہی ہے. ایک شخص سپر کنگ بننا چاہتا ہے. تو وکلا کا کام بنتا ہے وہ آگے آئیں, ججز, غیرت مند جو ججز ہیں وہ آگے آئیں, کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کر کے یہ جو 15 تک آلموسٹ ہو جانی ہے. اور اس کے بعد پھر ججز کو بھی مرضی سے کوئی بھی جو صحیح فیصلہ دے گا اٹھا کے کہیں اس کو ادھر سے ادھر پھینک دیں گے. پھر لوگ کیا کریں؟ اور پھر آزاد کشمیر کی بات کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چل رہی ہے. بات کیا چل رہی ہے, 27ویں آئینی ترمیم نولی کے گھر سے یہ سارا گند شروع ہوا ہے نا, نواز شریف کے گھر سے. اسی کا بھائی اور نواز شریف کا ہی اس کی بیٹی, اور آزاد کشمیر میں جو ان کا سابق وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر, وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی عبوری صوبہ بنایا جا سکتا ہے آزاد کشمیر کی عوام کہہ رہی ہے کہ جب آخری کشمیری کوئی زندہ رہ گیا نا تب تک تو آپ نہیں کر سکتے, جب وہ بھی نہ رہا نا تو اس کے بعد آپ شاید ہی کر لیں. لیکن اس قوم کا ایک چورند اور بھی بیچا جا رہا ہے کہ بھارت سمندر کے ذریعے حملہ کرنے جا رہا ہے. بہت مودی جس کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ دوستی ہے, اور اس وقت امریکہ کے قدموں میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں, اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پر بھیج رہے ہیں وہ غزہ میں. اور ادھر مودی جب اس کو انڈیا کے عوام کی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے, جب ادھر سے انہوں نے کوئی بہت بڑی واردات ڈالنی ہوتی ہے, جیسے ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی واردات ڈالیں تاکہ عوام ادھر لگ جائے ساری اکٹھی, جو ملک پہ مشکل ٹائم آ گیا ہے, انڈیا سمندر سے حملہ کرنے جا رہا ہے, ادھر مودی ادھر ہی یہ دوست یہاں آ رہے ہیں جو کشمیر کو عبوری صوبہ بنانے کی یہ بات کر رہے ہیں. ناظرین 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری تھی نا, وہ اب ختم ہو رہی ہے. تو اس پہ ان کا یہ ہے کہ جو آرٹیکل 370 اور 35 ہے بھارت نے جس طرح سے ختم کر دیا, تو یہاں پر یہ عبوری صوبہ بنائیں گے تو وہ پھر بھارت کے اس اقدام کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. انہیں یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, وہاں پہ مودی ان کو سوٹ کرتا ہے اس نظام کو. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جنگ کا بڑا خطرہ ہو گیا ہے, ملک کے اندر بڑی دہشت گردی ہو گئی ہے, یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ کیوں ہیں؟ ایک شخص تاکہ وہ بڑا اس ملک کے لیے اہم رہے, امپورٹنٹ رہے, اور اس شخص کو رہنا چاہیے تا حیات اس ملک پر اس کا تسلط. اور آپ یقین مانیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک جو عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ناظرین جو افواج پاکستان کی کمان ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ہوتی ہے, لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے, ہو کیا جاتی ہے, آلموسٹ ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا جائے گا. کمانڈر ان چیف جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو فیلڈ مارشل ہے تا حیات. ایک تو یہ بھی ہے کہ جو کارنامے جو کرتوت کیے ہوئے تاکہ ان کے پر کسی قسم کا آگے جا کے کورٹ مارشل نہ ہو, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج جو ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اور بڑا اہم ایک اجلاس ہوا, سہیل خان افریدی بھی وہاں آ کر ملے تھے. تو اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک جو پریس کانفرنس ہوئی, مصطفیٰ نواز کھوکھر کی چند جو ان کے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا, گفتگو جو سامنے آئی, تو انہوں نے کہا
کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور آنے والے چند ہفتوں میں ایک لائحہ عمل ہم نے طے کر لیا ہے. ہم مزاحمت کریں گے اور بھرپور مزاحمت ہوگی. ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان سب کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو، اور ہم سب سے رابطہ بھی کریں گے. کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے اندر اگر آپ جمہوریت کی بات کریں گے نا ناظرین، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ سارا کچھ اس ترمیم کے بعد ایک شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور تمام جو سویلین ادارے بھی ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اس کو قانونی ایک طاقت مل جائے گی آئین میں ترمیم کے ذریعے، اور پھر اس کی مرضی ہے، اگر زندگی اس کی ہوئی تو 50 سال بھی اس ملک کے اوپر قابض رہے گا. پاکستان کے اندر ایک دائمی مارشل لا کی طرف جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کو. یہ اس وقت صورتحال ہے. اچھا جی ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے خبریں کچھ اور بھی ہیں. یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے احتجاج کے لیے نکلتی ہے تو گولیاں ماری جا سکتی ہیں، اور وہی حال ہوگا جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ آپ کی لاشیں بھی ہم غائب کر دیں گے، اٹھا کے گولیاں ماریں گے آپ کو. اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ممکن طور پہ کوئی احتجاجی تحریک جو ہے وہ اب ظاہر ہے اب کوئی حل اور تو بچا نہیں ہے. ناظرین پھر آزاد کشمیر کے اندر بات میں کروں گی کشمیر کی کہ موبائل انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہے. 29 کے بعد جب وہاں پر ایک تحریک چلی ہے تب سے تو زیادہ ہی خراب ہے، بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو آتا ہی نہیں ہے. پھر اس سلسلے میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اہم رہنما ہیں وہ آج گئے پی ٹی اے کے آفس میں. ایک ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے ان کا، اس سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر 10 دن کے اندر اندر یہ سروس آپ نہیں بحال کرتے، نہیں ٹھیک ہوتی ہے، پھر ہم گھراؤ کریں گے اس دفتر کا، یا پھر آپ کے بیٹھنے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. مظفر آباد میں ایک شخص دندناتا پھر رہا ہے ناظرین، ایک دہشت گرد جس کو اس اسٹیٹ کی سرپرستی حاصل ہے. اس نے پہلی گولی بھی چلائی تھی مظفر آباد میں جب ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا، اور پھر اس کے بعد کنگ عبداللہ کیمپس طلبہ پر اس نے اسلحہ تانا، پستول تانا سرے عام، اور پھر آج پھر اس نے چالا بانڈی طلبہ پر فائرنگ کی ہے. مامون اس کا نام ہے، راجہ ثاقب کا یہ بیٹا ہے، مسلم کانفرنس کا جو راجہ ثاقب ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کے پیچھے یہ اسٹیٹ کھڑی ہے، تحفظ دے رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو لونڈا لپاڑا ہے معذرت کے ساتھ، یہ کسی کے قابو نہیں آ رہا. پولیس سرعام تماشا دیکھ رہی ہے. وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سکون نہ ہو؟ وہاں بھی حالات خراب، کے پی میں خراب ہیں، بلوچستان میں، پنجاب میں خراب ہیں، پورا پاکستان تباہی کے دہانے پر. کون ہے وہ شخص جو یہ چاہتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور جو ہے ناظرین وہ مخالفت کی ہے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا. خیال رکھیے گا.